بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے بلکہ ہمارے لیے بہت سے سبق بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں شب معراج کی امپورٹنس اور اس سے حاصل ہونے والی نصیحت کو سمجھتے ہیں۔ شب معراج ایک بابرکت رات ہے جو ہر سال رجب کے اسلامی مہینے میں 27 تاریخ کو آتی ہے۔ اس رات کے بابرکت ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، نمازوں کا تحفہ دیا اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور فرمایا کہ جس نبی کے پاس روزانہ آسمان سے وحی آتی ہو تو اس کے لیے آسمان پر جانا کیا مشکل ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت ساتوں آسمان کی سیر کرائی اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ سفر معراج اسلامی ہجری کیلنڈر شروع ہونے سے ایک سال پہلے 621 میں پیش آیا جو نبوت کا 11واں سال تھا۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 27 رجب کی تاریخ بنتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ان میں ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مختلف احادیث سے کچھ یوں ملتی ہے۔ مغرب کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو بیت اللہ شریف لے جا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب اطہر کو غسل دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا اس پر سوار کر کے مسجد حرم سے مسجد الاقصی لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام نبیوں سے کرائی گئی۔ پھر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور ان کو باجماعت نماز پڑھائی۔ یہ سفر معراج کا پہلا حصہ تھا جسے اسراء کہتے ہیں۔ وہاں سے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پچھلے نبی یا پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے درخت سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا، جہاں آپ کو تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ملا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا جو کہ امت پر فرض کر دی گئی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ واقعہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے حالات دکھائے گئے۔ اس میں امت کے لیے بہت عبرت اور سبق ہے۔ خاص طور پر جہنم میں بعض بڑے بڑے گناہوں کی سزا دکھائی گئی تاکہ امت ان سے بچ سکے۔ ان میں سے کچھ کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں جس سے وہ اپنے چہرے اور جسم کو زخمی کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر اس طرح کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چلتا تو ان کو ناگوار گزرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کا سر ایک بہت بڑے پتھر سے کچلا جاتا تھا، جس کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے اور دوبارہ ان کا سر کچلا جاتا اور اسی طرح ہوتا رہتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے کچھ ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح جہنم کے پتھر اور کانٹے کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرد اور عورت دکھائے گئے جن کے سامنے اچھا اور عمدہ کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال شوہر یا بیوی کے ہوتے ہوئے بھی زنا میں مبتلا ہوتے تھے اور ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھرا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن وہ اس میں مزید ذخیرہ لا کر رکھ رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کے حقوق کھا جاتا تھا یا امانت میں خیانت کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اور زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو یہی عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ واعظ، کاتب اور علماء ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے اور وہ آگ کے شعلے کھا رہے تھے جو ان کے پکھانے کے راستے سے نکل جاتے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے تھے اور ان کو محروم کر دیتے تھے۔ پھر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک نہر میں تیر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے منہ پر ایک پتھر مار دیا جاتا ہے اور وہ پھر اس نہر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا مال کھایا کرتے تھے۔